سید کے ادب پر جنید بغدادی کو ملا مقام ولایت۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروایا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے بہت زیادہ انعام دیں گے۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی جو کمزور اور غریب تھا اور نان شبینہ کو ترستا تھا یہ اعلان سن کر سوچنے لگا، میں جنید کو گرا تو نہیں سکتا مگر میرے گھر میں غربت بہت ہے، پریشانی بھی بہت ہے اور میں سادات میں سے ہوں، کسی کے آگے جا کر اپنا حال نہیں کھول سکتا، کوئی نہیں کوشش تو کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے کہا تو شکست کھا جائے گا۔ اس نے جواب دیا نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مقابلے کا دن آ گیا۔ بادشاہ بھی دیکھنے آیا۔ جب دونوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو سید صاحب نے کہا، جنید تو رستم زماں ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ سے روزینہ ملتا ہے، لیکن دیکھ میں سادات میں سے ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی ہے۔ آج تو گرے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ جنید حیران تھے، وہ چاہیں تو ایک ہاتھ سے اس کو پٹخ سکتے تھے مگر نبی اکرم کی قرابت کا واسطہ دے دیا گیا تھا، یہ محبوب کی نسبت تھی۔ جنید خود ہی چت ہو گئے اور کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، دوبارہ کشتی ہو۔ دوبارہ ہوئی مگر جنید پھر خود ہی گر گئے اور اسے سینے پر بٹھا دیا۔ بادشاہ ناراض ہوا اور کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیل کر پورے شہر میں پھرا دوں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ گھر آ کر بتایا تو بیوی اور اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت خاک میں ملا دی، مگر جنید کا دل مطمئن تھا۔ رات کو خواب میں اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جنید تو نے ہماری خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے، یاد رکھ، ہم تیری ذلت کو عزت میں بدل کر دنیا میں ڈنکے بجا دیں گے۔ یوں وہ جنید بغدادی جو ظاہری پہلوان تھے، اللہ نے انہیں روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ آج جہاں بھی تصوف کی بات ہو جنید بغدادی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔